الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وكثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مقدس مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اپنی مکمل رعنائیوں اور شان و شوکت کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور رمضان کی یہ مقدس اوقات، یہ مقدس ساعتیں اور یہ مقدس گھڑیاں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی سعادتوں کے ساتھ ہمیں خیر کی طرف راغب کر رہے تھے اور گناہوں سے بچنے کا سامان مہیا کر رہے تھے. لیکن بڑی تیزی سے رمضان کا یہ مہینہ اور اس کی مقدس ساعتیں گزر گئیں. رمضان کا اتنی تیزی سے گزر جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وقت بہت تیزی سے گزرے گا. سال ایسے گزرے گا جیسے کہ مہینہ گزرا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے کہ ہفتہ گزرا، اور ہفتہ اتنی تیزی سے گزرے گا گویا کہ ایک دن گزرا، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک گھنٹہ گزرا. بڑی بے برکتی کا زمانہ ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے جتنی دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی برکت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. برکت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور انسان جب برکت کی چیزوں سے دور رہتا ہے، برکت کی جگہوں سے دور رہتا ہے، تو بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. مسجد برکت کی جگہ ہے، اب انسان مسجد جائے ہی نہ تو وہ بہت ساری خیر و برکت سے محروم رہ جاتا ہے. اور مسلمانوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو ایسے محلوں میں گھر بنانا پسند نہیں کرتے جہاں مسجد موجود ہوتی ہے، اور مسجد کے آس پاس گھر خریدنا نہیں چاہتے کہ اس سے انہیں دقت ہوگا، انہیں پریشانی ہوگی. خود بخود وہ خیر اور برکت سے اور رحمت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بابرکت ہے. ہم تقریباً 1427 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، اور جیسے جیسے دور ہو رہے ہیں برکت ختم ہو رہی ہے. بالکل ختم نہیں ہوئی، لیکن کم ضرور ہو گئی ہے. رمضان کا اتنی تیزی سے گزر جانا ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم اتنی ہی تیزی سے اپنی موت کی طرف اور اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری دنیا کی زندگی کم ہوتے جا رہی ہے، اور آخرت کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور انسان جس چیز کے قریب ہو جاتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے. ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم دنیا اور دنیا کی غفلتوں اور اس کی بھول بھلائیوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں. آج
ہم اور آپ یہاں عید کی نماز کے واسطے جمع ہوئے اور تقریباً پورا مجمع ایسا ہے جو گھر سے غسل کر کے آیا اور سارے لوگ نئے کپڑے پہن کر آئے اور جو نئے کپڑے نہیں پہن کر آئے انہوں نے بھی اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑوں کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطر لگانا ہے، خوشبو کا استعمال، لوگوں نے خوشبو کو بھی استعمال کیا، عطر کا بھی استعمال کیا۔ آج کے اس مبارک موقع پر ہم کم سے کم یہ سوچیں، یہ غور کریں، یہ فکر کریں کہ آج تو ہم خود سے غسل کر کے آ گئے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم خود سے غسل نہیں کر سکیں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں نہلایا جائے گا۔ آج ہم نے خود سے اچھے اور نئے کپڑے پہنے، لیکن ایک دن ہمیں نیا کپڑا پہنایا جائے گا، ہمارے اندر پہننے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آج ہم نے خود سے خوشبو کو استعمال کیا، عطر کا استعمال کیا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ دوسرے ہمارے بدن پر خوشبو لگائیں گے، ہمارے کپڑے پر خوشبو لگائیں گے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے پیروں سے چل کر نماز پڑھنے کے واسطے آ گئے، لیکن ایک دن نماز کے واسطے ہمیں اٹھا کر لے جایا جائے گا، ہمارے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ کسی کو اس کے اندر اختلاف نہیں، کسی کو ذرہ برابر شک نہیں، وہ موت کا دن ہوگا۔ موت ضرور آنے والی ہے۔ تو یہ حالات تو ہمارے سامنے ہیں، یہ جو 4 مرحلے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ قبر کے اندر پیش آنے والے حالات ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ نے ارشاد فرمایا تو دیکھے ہوئے چیز سے بھی زیادہ اس پر یقین ہے۔ ہماری دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ اور پھر کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، تفصیل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ عید کا دن جس کے اندر ہم اور آپ جمع ہیں، جو رمضان کے اختتام پر آیا ہے، یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، خوشبوؤں کا دن ہے، دوستوں سے ملاقات کا دن ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کا دن ہے، عزیز و اقارب سے ملاقات کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کو رمضان بنا لیا، رمضان کی طرح ہم نے عبادت کی، رمضان کی طرح ہم نے ایام کو گزارا، تو اس زندگی کے اختتام پر جو دن آئے گا وہ دن بھی خوشیوں کا دن ہوگا، خوشبوؤں کا دن ہوگا، جس طرح کہ آج عید الفطر کا دن ہے اور وہ موت کا دن ہوگا۔ لیکن ہماری زندگی جب رمضان بنی ہوگی تو وہ دن خوشیوں کا بن جائے گا۔ ابھی ہم گھر سے نکلے، گھر سے عطر لگا کے نکلے، خوشبو لگا کے نکلے، پھر کوئی دوست راستے میں مل گیا، اس نے عطر کی شیشی آگے بڑھا دی، بھائی ذرا لگا لو، اس کو لگا لیا، پھر اور کوئی مل گیا، 3-4 طرح کے عطر لگائے۔ اب ہماری قوت شامہ، سونگھنے کی قوت جواب دے گئی۔ اب کوئی جنت الفردوس لگا رہا ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں شمامت العنبر ہے کیا؟ کوئی شمامہ لگا رہا ہے تو پوچھ رہے خس ہے کیا؟ 4-5 خوشبوؤں میں، 4-5 عطروں میں ہماری سونگھنے کی قوت جواب دے گئی۔ لیکن دوستو، جب مومن بندے کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندے کو میرے دربار میں بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے کر آؤ۔ تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں 500 فرشتوں کو لے کر، اور ہر فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ ایک ایک گلدستہ لے لو، ہر ایک کا گلدستہ دوسرے کے گلدستے سے الگ ہو، اور ہر گلدستے کے اندر 20 قسم کے پھول ہو، ہر پھول کا رنگ الگ ہو، ہر پھول کی خوشبو الگ ہو۔ 500 فرشتے 500 گلدستے لے کر، جس میں الگ الگ رنگ کے، الگ الگ خوشبوؤں کے پھول ہیں،
وہ پھول لے کر اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح کو اس اعزاز اور اکرام کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے اپنی پوری زندگی رمضان بنا لی ہو، رمضان کی طرح ہم اپنی پوری زندگی کو گزارے. اور جب نیک بندے کا جنازہ راستے سے چلتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے دائیں بائیں استقبال میں اس کے اعزاز اور اکرام میں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے. آج عید کا دن ہے، مسلمانوں کو خوشی ہے لیکن تھوڑا سا غم بھی ہے. غم ہے رمضان کے چلے جانے کا، لیکن جس طرح کا غم مسلمانوں کو ہونا چاہیے اس طرح کا غم ہے نہیں، بلکہ بسا اوقات تو ذہنوں میں آتا ہے اور بہت سے لوگوں کی زبانوں سے بھی سنا جاتا کہ چلو بھائی عید کا چاند نکل گیا، بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ ختم تو ہوا. اللہ معاف فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کا انتظار بھی کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو روتے گڑ گڑاتے ان کی ہچکیاں بچ جاتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے احکام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک ایک حکم کا ان کے اندر بہت ہی زیادہ پاس و لحاظ تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے دوسرے احکام اور عبادتوں سے لگاؤ بھی ان کا بہت زیادہ تھا. ان کی محبت تک تو ہم اور آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جتنی عظیم محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اور کیسی عظیم محبت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور قباء کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، تو ایک نوجوان جس کا نام طلحہ ابن برا تھا دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے تو جاؤ اپنے باپ کی گردن لے کر آؤ. اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول ابھی جاتا ہوں. جیسے کسی سے کہا جا بھائی ایک گلاس پانی دو تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور سامنے والا کہتا ہے ابھی لاتا ہوں، بالکل اسی طرح اس نے کہا اللہ کے رسول ابھی لاتا ہوں، اور دوڑا واپس ہوا. جب تھوڑی دور گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا ہم گردنیں کاٹنے کے واسطے نہیں آئے، ہم تو گردنیں جوڑنے کے واسطے آئے ہیں، ہم تو تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دوست تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد یہ نوجوان دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کی عیادت کے واسطے تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، غشی کی حالت میں ہے، ہوش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے دوست کو دیکھ کر، اور دوسرے جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا کہ ان کی موت کا وقت قریب نظر آ رہا ہے، اب میں مدینے واپس جا رہا ہوں، جب بھی ان کا انتقال ہو مجھے ضرور اطلاع دینا، مجھے اطلاع دیے بغیر ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا، ان کو تدفین نہیں کرنا، میں ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر رات ہوئی، جس طرح دیا بجھنے سے پہلے تیزی سے ٹمٹماتا ہے، انتقال سے پہلے انہیں ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو بیوی بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھا، لوگوں سے پوچھا میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے بتلایا کہ آپ آئے تھے اور آپ یہ کہہ کر گئے ہیں. تو اس شخص نے، اس نوجوان نے کہا مجھے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہیں فوراً میری تدفین کر دینا، جنازے کی نماز تمہیں لوگ پڑھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے یہاں آئیں گے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، اور راستے میں یہودیوں کی بستی ہے، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوستو ذرا سوچیں، کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں اور اس کی تدفین کے اندر شریک ہو؟ لیکن اتنی محبت، یہ ہے اصل محبت کی معراج کہ جنازہ نہ پڑھائیں، تدفین میں شریک نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، یہ خیال ہے۔ اور صحابہ کرام نے ان کی وصیت پر عمل کیا، رات میں ہی جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی۔ پھر وہ صحابہ صبح میں مدینہ المنورہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعے کو عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فوراً ہی قباء کے مقام پر آئے اور اس کی قبر کے پاس پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی دعا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی دعا کسی اور صحابی کے لیے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ القی محبتک فی قلبی، اے اللہ اپنی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیجئے، یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا اور یہ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، جب آپ اس سے ملاقات کریں تو ایسے حالات بنا دیجئے کہ آپ سے مسکراتا ہوا ملے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل محبت۔ اور جب انسان کے دل میں سچی پکی محبت ہوتی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے احکام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی پھر ویسی محبت ہوتی ہے جیسی محبت ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔ آج سے 80-85 سال پہلے ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا، دنیا کی لوگوں کو حیران کر دیا اس واقعے نے۔ دو صحابی رسول ہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، بڑے جلیل القدر دونوں صحابہ کرام۔ ان دونوں کی قبریں عراق کے اندر دریائے دجلہ سے کچھ قریب موجود تھی، آج سے 80-85 سال پہلے 1932 تک دریائے دجلہ سے کچھ قریب۔ اس زمانے کے بادشاہ شاہ فیصل اول، ایک تو شاہ فیصل جن کو ہم جانتے ہیں وہ سعودی عرب کے فرما رواں کے اور موجودہ فرما رواں شاہ سلمان کے بڑے بھائی تھے، وہ نہیں بلکہ وہ عراق کا بادشاہ تھا شاہ فیصل اول۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خواب کے اندر آئے اور حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، سلطان میری قبر کے اندر پانی آ چکا ہے اور میرے بازو میں میرے بھائی جابر بن عبداللہ کی قبر ہے، ان کی قبر میں پانی تو نہیں آیا لیکن نمی آ چکی ہے، تری آ چکی ہے، قریب وہاں بھی پانی آ جائے گا، ہماری قبروں کو یہاں سے اٹھاؤ اور منتقل کرو۔ جب صبح ہوئی بادشاہ اپنے کام میں لگ گیا، خواب کو بھول گیا۔ پھر جب رات ہوئی، پھر رات میں اسی خواب کو دیکھا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان میری قبر کے اندر پانی آ چکا ہے اور جابر بن عبداللہ کی قبر کے اندر نمی آ چکی ہے، ہماری قبروں کو اٹھاؤ۔ بادشاہ پھر صبح میں بھول گیا، اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ تیسرا دن ہوا تو عراق کے مفتی اعظم نے خواب دیکھا، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت انداز میں حکم دیا کہ 2 دنوں سے میں سلطان سے بادشاہ سے کہہ رہا ہوں لیکن اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، ہماری قبروں کو جلد سے جلد یہاں سے منتقل کیا جائے، الگ رکھا جائے، الگ لگایا جائے۔ مفتی اعظم جب صبح ہوئی فوراً وزیر اعظم سعید پاشا سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر سلطان کے پاس پہنچے اور سلطان کے سامنے اس بات کو رکھا تو سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کو منتقل کرنے کا انتظام کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم مشنری کے ذریعے اور نئے آلات کے ذریعے تحقیق کیوں نہ کر لیں قبر کے اندر حقیقت میں پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ تو قبر اور دریائے دجلہ کے درمیان کے حصے میں بورنگ کی گئی اور مشینی آلات کے ذریعے معلوم کیا گیا کہ اگر یہاں تک پانی پہنچ چکا ہے تو پھر آگے بھی پانی پہنچا ہوگا، لیکن جب وہاں کی رپورٹ آئی تو رپورٹ سے یہ پتا چلا کہ پانی تو یہاں تک بھی نہیں پہنچا، تو قبر تک تو اور یہ ہے ممکن ہے کہ نہیں پہنچا ہوگا۔ تو جب رپورٹ آ گئی تو بادشاہ نے اس فیصلے کو رد کر دیا کہ جب پانی پہنچا ہی نہیں ہے تو یہ تو صرف ایک خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جب رات میں سویا پھر وہی خواب اور سخت انداز میں حکم دیا گیا، لیکن بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ یہ تو خواب ہے اور رپورٹ تو آ چکی ہے کہ پانی نہیں پہنچا۔
اس نے نظر انداز کر دیا۔ پھر اگلی رات ہوئی تو مفتی اعظم نے پھر خواب دیکھا اور سخت انداز میں حکم دیا کہ کئی دنوں سے میں کہہ رہا ہوں میری قبر میں پانی آ چکا ہے اور جابر کی قبر کے اندر نمی آ چکی ہے، کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ پریشان گھبراتے ہوئے مفتی اعظم صبح میں سلطان کے پاس پہنچے، شاہ فیصل اول کے پاس، اور ساری بات کو رکھا تو انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے رپورٹ آ چکی ہے، پھر کس طرح میں حکم دوں؟ تو وزیر اعظم نے زبردستی کی، وزیر اعظم نے بھی اور مفتی اعظم نے، تو بادشاہ نے کہا میں اپنے سے فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ فتویٰ دے دیجئے کہ ان کی قبروں کو یہاں سے منتقل کیا جائے۔ تو مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا اور پھر اعلان کیا گیا پوری دنیا کے اندر اشتہارات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اور اس زمانے میں تار اور ٹیلی فون کا جس انداز میں رواج تھا اس کے ذریعے کہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن 2 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبروں کو منتقل کیا جائے گا۔ مجمع آئے اور صحابہ کرام کے جنازے کا دیدار کرے۔ جب یہ اعلان ہوا تو عراق کی حکومت کے پاس الگ الگ خطوط اور تار پہنچنے شروع ہوئے، ٹیلی فون آنے شروع ہوئے کہ اگر 10 ذی الحجہ کو یہ پروگرام رکھا گیا تو بہت سارے مسلمان پہنچنے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام مکہ المکرمہ میں موجود رہیں گے، تاریخ کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ حجاج کرام جو لاکھوں کی تعداد میں حج میں شریک ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ سکے۔ بہت زور جب پڑا تو تاریخ کو آگے بڑھایا گیا اور بہت بڑا میدان تھا۔ تقریباً جب تاریخ ہوئی، جس تاریخ کو وہ پروگرام طے ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے مقدس اجسام کو وہاں سے نکالا جائے گا اور دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا، تو 5 لاکھ کا مجمع میدان میں موجود تھا اور تقریباً سارے اسلامی ممالک کے فرما رواں وہاں پر موجود تھے اور بہت سے غیر اسلامی ممالک کے فرما رواں وہاں موجود تھے۔ پوری دنیا کا اس وقت کا میڈیا وہاں پر موجود تھا اور 5 لاکھ کا مجمع اس پروگرام کو دیکھے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ آج کا زمانہ ہو تو بڑی آسانی ہے، بڑی بڑی اسکرینیں لگا دی جائیں، اس زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی، لیکن بڑی بڑی کمپنیوں نے 30 فٹ اور 20 فٹ چوڑے والے وہاں پر اسکرین لگائے تاکہ سارے لوگ منظر کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ اور پھر جب قبریں کھودی گئی اور دونوں صحابہ کرام کے اجساد کو نکالا گیا تو بالکل تر و تازہ، کفن پر ذرہ برابر نشان نہیں ہے، اور جب چہرے مبارک کو دونوں کے کھولا گیا تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بال صحیح سالم ہیں، داڑھی صحیح سالم ہے، اور آنکھوں میں ایسی چمک ہے کہ کوئی لمحہ بھر ان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی غسل کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم ماہرین وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جب اس کا نظارہ کیا کہ موت کے بعد آنکھوں کے اندر یہ طاقت رہی نہیں سکتی ہے تو فوراً وہ لوگ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے، اور اتنے بڑے مجمع نے یہ نظارہ کیا اور پھر وہاں پر سلامی پیش کی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور بڑے ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ان دونوں کے اجساد کو لے جایا گیا اور وہاں پر قبریں رکھی گئی۔ دوستو، یہ عظیم معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ دوستو، عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ضرور ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے۔ ہر مذہب میں عید ہوتی ہے، خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے، تہوار کا موقع ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں آپ ان کے تہوار کی تاریخ اور ان کی عیدوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی جتنی بھی عیدیں ہیں ہر عید گزشتہ کے کسی واقعے پر مبنی ہے، گزشتہ کے کسی واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے یا کسی شخصیت کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اس کے یادگار کے طور پر عید منائی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر ایسے دنوں کی کمی نہیں تھی کہ جس کی یادگار کے طور پر عید کو منا لیا جاتا، بہت ایام ایسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، آپ کو نبوت ملنے کا دن، آپ کی ہجرت کا دن، بدر میں فتح کا دن،
اور فتح مکہ کا دن ہزاروں ایام ایسے تھے کہ جن کو عید کے دن کے طور پر متعین کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے گزشتہ کے کسی واقعے پر عید کی بنیاد کو نہیں رکھا، بلکہ عید کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ مسلمان ہر سال ایک اہم عبادت سے فارغ ہو، اور جب عبادت سے فارغ ہو تو اس کے اگلے دن خوشی منائیں، عید منائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں کے انصار اور وہاں کے لوگ 2 دن عید کے دن کے طور پر مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ کیسے 2 دن ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان دنوں کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہیں 2 دن عید کے واسطے عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ کہ عید الفطر ایک اہم اسلام کا رکن، روزہ اس کے ادائیگی کے بعد فوراً عید کو رکھا گیا، اور دوسری جو عید ہے عید الاضحیٰ، وہ دوسرا اہم رکن حج بیت اللہ جو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے اگلے دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے کہ ہر سال مسلمان ایک عبادت سے فارغ ہو اور اس کے بعد پھر وہ عید کی خوشیوں کے اندر مبتلا ہو، عید کی خوشیاں وہ منائے۔ اور دوسرے بعد محققین نے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی اصل اہمیت اور آخری عشرے کی اہمیت اور طاق راتوں کی اہمیت اور شب قدر کا مقام اور مرتبہ، یہ سب صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو عید منائی جاتی ہے یہ اصل میں نزول قرآن کا جشن ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب قرآن نازل ہوا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا تو اس کے نازل ہونے کی خوشی میں عید کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر عید الاضحیٰ اس کا منایا جانا بھی قرآن سے متعلق ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ تمہارے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل بھی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بے وقوف، وہ عید کے دن عرفہ کے دن نازل ہوئی تو عید الفطر قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا کی خوشی میں، اور عید الاضحیٰ قرآن مجید کے نازل ہونے کے اختتام کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ یہ عید الفطر کی حقیقت ہے، اور مسلمانوں کی جو عید ہے دوسرے مذاہب کی عیدوں کی طرح اور تہوار کی طرح نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کا حال کیا ہے کہ عید آ گئی، اپنے آپے سے باہر ہو گئے، ناچ گانا، شراب، کباب، بدکاری اور جو چاہے وہ ہو رہا ہے۔ عید کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عید کی شروعات ہی کیسی ہو رہی ہے؟ عبادت سے ہو رہی ہے۔ یہ عید عبادت ہے، دوستوں سے ملاقات ہے، خوشی ہے، غریبوں کا پاس و لحاظ ہے، یہ ساری چیزیں عید کے اندر ہے۔ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح سویرے، فرشتوں کی بڑی تعداد راستوں پر موجود رہتی ہے اور اعلان لگاتی ہے کہ بڑھو اللہ رب العزت کے رحمت کی طرف، خیر کی طرف، اور اللہ کے رحمت کے خزانوں کو لوٹ لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ بدلہ یہ ہے کہ مزدور کو پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو، میرے بندوں نے رمضان پر روزے رکھے اور عبادتیں کی، میں نے انہیں معاف کر دیا، انہیں عطا کر دیا، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میرے بڑے مرتبہ والے ہونے کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح عام معافی کا اعلان کیا، یہ یوم الجائزہ ہے، بدلے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بندوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی عید کے دن کو غیروں کی طرح عید کا دن سمجھ لیا ہے، اور نماز تو پڑھتے ہیں، آ کر خوشی مناتے ہیں، لیکن اس کے بعد غلط جگہوں پر بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور عید تو اصل میں کس کی ہے کہ عید للابرار، عید نیک لوگوں کی ہے، اور یہ عید وعید للفجار، برے لوگوں کی اور گنہگاروں کے واسطے یہ عید نہیں، یہ تو وعید ہے۔ جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی ان کے واسطے عید نہیں ہے۔ امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو وعید سے ڈر گیا، عذاب سے ڈر گیا۔ اور پھر فرمایا لیس العید لمن تزین بزینۃ الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی،
عید اس کی نہیں جس نے دنیا کی زینت کو اختیار کر لیا، عید اس کی ہے جس نے تقوی کو اختیار کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی نہیں جو اچھی اچھی گاڑیوں پر سوار ہو گیا، عید اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، عید اس کی نہیں جس نے گھر میں اچھا فرنیچر لگا لیا، عمدہ قسم کے قالین بچھا دیے، عید تو اس شخص کی ہے جس نے پل صراط سے گزرنے کا راستہ منتخب کر لیا۔ یہ اصل میں عید ہے۔ دوستو ہم اور آپ یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے واسطے آئے، یہ اصل میں شکرانہ ہے، کیونکہ رمضان کی نعمتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور شکر بھی دو طرح کا ہے، ایک شکر بدنی ہے اور ایک شکر مالی۔ جس طرح نعمتیں دو طرح کی ہیں، اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، یہ بدنی نعمت ہے، اور مال عطا فرمایا، یہ مالی نعمت ہے۔ تو شکر بھی دو طرح ادا کرنا ہے، ایک شکر یہی بدنی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز کے واسطے اللہ رب العزت کے دربار میں آ گئے اور شکریہ کے طور پر آ گئے۔ کہ عام نمازوں کا حال کیا ہے کہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اور یہاں بغیر اذان کے بغیر اعلان کے مجمع چلا آ رہا ہے عیدگاہ کی طرف، یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے واسطے۔ اور عید کے بارے میں ہے کہ ایک راستے سے انسان آئے دوسرے راستے سے جائے، کیوں؟ تاکہ جتنے راستے عیدگاہ کے آس پاس نظر آتے ہیں سارے راستوں پر یہ مسلمان نظر آئیں، کیونکہ ہر راستے میں کہیں نہ کہیں غیر مسلم کا بھی گھر ہوگا۔ یہ خاموش دعوت ہے امت مسلمہ کی طرف سے غیر مسلم حضرات کے واسطے کہ مسلمانوں کا مذہب امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ عید کے دن آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، گانے بجانے میں نہیں لگ جاتے، شور شرابے میں نہیں لگ جاتے، یہ کتنے ڈسپلن سے جاتے ہیں، کتنی ترتیب اور انتظام سے یہ چلتے ہیں، یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس عیدگاہ کے اندر یہ متعین نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کا آدمی آئے گا، فلاں چہرے کا آدمی آئے گا۔ یہاں سید بھی موجود ہیں، شیخ بھی موجود ہیں، پٹھان بھی موجود ہے، گورا بھی موجود ہے، کالا بھی موجود ہے، سانولے رنگ کا بھی موجود ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے عید کا منظر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مسلمان اس طرح متحد ہیں، شیر و شکر ہیں، یہ اصل میں بتانا ہے۔ تو عید کا یہ جو منظر نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے۔ اور جو دوسرا شکر ہے شکر بدنی کے علاوہ مالی، وہ صدقۃ الفطر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید الفطر سے پہلے تک اس کو واجب کیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کر کے پھر عیدگاہ کے میدان کے اندر آئے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار اور اس کے مسائل سب کچھ پہلے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اگر کسی نے کسی وجہ سے ادا نہ کیا ہو تو معاف نہیں ہو جاتا۔ عیدگاہ سے جاتے ہی سب سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دے۔ دوستو وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، اور جو حضرات ابھی دور دور کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ صفوں کے اندر بیٹھ جائیں اور صفیں برابر کر لیں۔ اور عید کی نماز چونکہ بار بار آتی نہیں ہے، اور عید کی نماز چونکہ بار بار آتی نہیں ہے، اس لیے پہلے ایک مرتبہ غور سے عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات سن لیں کہ پہلے تو نیت کر لیں۔ یہ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اور نیت کوئی زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے کہ لمبی چوڑی نیت کریں، پہلے سے نیت یاد نہیں ہے تو نیت کے چکر میں پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے گی اور شروع کی تکبیرات چھوٹ جائیں گی۔ بس دل کے اندر ارادہ کر لے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور اگر زبان سے کر لے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے، زبان پر الفاظ نہیں آ رہے اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نیت کے چکر میں نہ پڑے، فوراً رکعت باندھ لے۔ تو نیت اگر کرنا ہے تو اس انداز میں کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی تکبیر نہیں کہی جائے گی، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی نماز کے واسطے، وہاں پر سب لوگ ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا جائے گا، 2 تکبیر میں
ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیا جائے گا، باندھا نہیں جائے گا. اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانے کے بعد نیچے لا کر ہاتھ کو باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اور جس طرح ایک رکعت مکمل ہوتی ہے وہ رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور پھر 4 تکبیریں کہی جائیں گی. 3 تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی تکبیر ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عام نمازوں کی طرح نماز پوری ہوگی، اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے اندر بھی شریک ہو. جو بچے درمیان میں موجود ہیں ان کے سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کو سائڈ کی طرف بھیجیں تاکہ سب صحیح انداز میں برابر انداز میں بن سکے، اور جہاں بھی جگہ خالی ہے اس خالی جگہ کو پر کر لیں، اور کھڑے ہو کر صفیں بنا لیں. وقت بالکل ہو چکا ہے.